آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع گجر کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شاہد گلگتی۔ ڈاکٹر شاہد گلگتی سے ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ایک تو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے اور تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے ان کے ساتھ کہ کیا ضلع گجر سے بھی اور گلگت بلتستان سے بھی جو لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لانگ مارچ کی جو باتیں ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ اعلان کیا، آج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، وہ لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے ضلع گجر سے بھی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرائم ٹائم ٹی وی کا مشکور ہوں جنہوں نے ضلع گجر میں ایک ایسے پلیٹ فارم کو اسٹیبلش کیا کہ یہاں پہ آ کے جتنے بھی ہمارے علاقے کے ایشوز ہیں، ہمارے خطے کے ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھا موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قائد ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 فروری کو کراچی مزار قائد سے لانگ مارچ کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، اور اس کا روٹ میپ جو ہے وہ باقاعدہ کل سوشل میڈیا پہ مشتہر ہو چکا ہے۔ 27 تاریخ کو چیئرمین صاحب تقریباً 30 سے 40 ہزار کی تعداد میں مزار قائد سے نکلیں گے، اور ٹھٹا اور بدین کے روٹ سے نکلتا ہوا حیدرآباد سے، پھر اس کے بعد آ کے سکھر اسی روٹ سے 8 یا 9 تاریخ کو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمام جو صوبائی صدور ہیں، ہمارے کے پی کے صدر ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، آزاد کشمیر کے ہیں، اور گلگت بلتستان کے ہمارے پریزیڈنٹ امجد ایڈوکیٹ صاحب کو بھی اسپیشل انسٹرکشنز جاری ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگ 2 دن پہلے امجد صاحب کی قیادت میں گلگت میں ہوئی تھی۔ تو گلگت بلتستان کے جتنے بھی اضلاع ہیں، 10 اضلاع ہیں، ان کے صدور، ان کے سیکرٹری جنرلز، اس کے بعد ہمارے جو ڈویژن کی تنظیم ہے، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سی ایس سی کے ممبران ہیں، ہمارے پروونشل جو کیبنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے جو ممبرز تھے، ان سب نے پارٹیسپیٹ کی، اور صدر صاحب نے باقاعدہ تمام اضلاع کو انسٹرکشنز جاری کیے کہ آج سے آپ لوگ میٹنگز کریں۔ اور اسپیشلی ضلع گجر کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ 3 حلقے ہیں، اور ہر حلقے کا جو الیکٹیبل ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کو پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اپنے حلقے سے ہر کینڈیڈیٹ جس نے ٹکٹ لیا تھا پچھلے الیکشن میں، وہ 100 بندے 100 بندے وتھ ٹرانسپورٹ اور ایکوموڈیشن کے ساتھ حلقہ 1 ضلع گجر سے ایک بس ہماری انشاءاللہ ہمارے جلال صاحب کی قیادت میں، اور اس کے بعد حلقہ 2 سے ہمارے ڈاکٹر صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے، اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور ایک گاڑی ہماری یاسین سے ایوب صاحب جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے اس کے اوپر ڈالا ہے۔ آج ہماری اس باقاعدہ میٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم ہر 2-3 دن کے اندر پیپلز سیکریٹریٹ گاہکوچ میں میٹنگ کریں گے، اور ایک موبلائزیشن کیمپ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی باقاعدہ کیمپینز آج سے ہم شروع کریں گے۔ اور ہم نے یہ اعادہ کیا اپنے چیئرمین سے، اور چیئرمین صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے اوپر جو بے پناہ احسانات کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں سے بھی ایک محبت ہے، اور چیئرمین کو یہ بھی پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جالے شرکت کریں گے، اور ہم نے اپنے چیئرمین سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں کی تعداد میں ہم گلگت بلتستان سے قافلے کی شکل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنے چیئرمین کے لانگ مارچ میں ہم باقاعدہ شرکت کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ جو بلتستان ڈویژن ہے وہاں سے جو قافلہ ہے وہ دن کو تقریباً 1 سے 2 بجے تک جگلوٹ پہنچے گا۔ یہاں سے گلگت ڈویژن بھی جگلوٹ پہنچے گا۔ جگلوٹ کے جو ہماری تنظیم ہے وہ وہاں پہ ایک پروگرام کا انعقاد کرے گی، وہاں پہ لنچ ہوگا تنظیم کی طرف سے، لنچ کے بعد ایک پروگرام ہوگا، وہاں سے ہماری صوبائی قائدین جو ہے وہ وہاں پہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا پڑاؤ ہوگا نیکسٹ ہمارا چلاس میں ہوگا۔ چلاس کی تنظیم پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ سب وہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کرے، اور ڈنر جو ہے وہ چلاس کی تنظیم کی طرف سے ہوگا، وہاں پہ ایک پروگرام ہوگا۔ پروگرام کے بعد ہمارا پڑاؤ انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اور قافلے کی شکل میں اسلام آباد ہوگا۔ زبردست۔ آپ نے کہا کہ مطلب گلگت بلتستان سے ہزاروں لوگ جائیں گے، ظاہری بات ہے
आपने ज़िला गदर की बात की तो 3 हलकों से हर जो आपका ज़िम्मेदार MNA है, जो टिकट होल्डर, उसकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई कि वो 100 बंदे लेकर आएँ। तो यानी कि 300 लोग ज़िला गदर से लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि PDM ने इससे पहले पीपल्स पार्टी के जो लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल PDM ने 23 मार्च के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था इस्लाम, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने जो ना 27 फरवरी का डेट चुना। क्या वजह है? क्योंकि लोगों का, आम पाकिस्तानियों के कंसेप्ट ये भी बन चुका है कि जब शहबाज शरीफ के जो इलेक्शन हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया। बाद में बुज़दार के ख़िलाफ़ वहाँ पे अदम एतमाद लाई जा रही थी, वहाँ भी पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा नून लीग और दीगर जो अपोजिशन की जमातें उनके साथ नहीं दिया। क्या वजह है? ये डेट जो है ना, एक तो PDM का जो है ना 23 मार्च का था, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है ना 27 फरवरी का रखा है। असल में आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त PDM का हिस्सा नहीं है। बीच में कुछ इख्तलाफात हुए, हालांकि PDM का बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से फारिग हुई और हमने सोचा, जब PDM ने 23 मार्च को ऐलान किया था तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल के बम आवाम के ऊपर गिराए जाते हैं। यहाँ पे लोग बदहाल हो चुके हैं, यहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, जीना दोबर हो चुका है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम हुकूमत को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर कल किस मुँह से आवाम के दरमियान हम जाएंगे। तो हमारी जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमात है वो 27 फरवरी को अपने लाएअमल तय करेगी। इस सिलसिले में हमारे जितने भी थिंक टैंक्स थे पार्टी के और हमारे जितने भी हैं बुज़ुर्ग रहनुमा थे, उन सब की मुशावरत से हमारे चेयरमैन ने फैसला किया कि PDM के लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी और अब भरपूर अपनी जो अवामी ताकत है उसका भी मुजाहिरा करेगी। लॉन्ग मार्च तो होगी, क्या मतलब धरना भी होगा? अभी तक आपको क्या बताया गया है? अभी तक हमारे जो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस है वो ये हैं कि धरना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा। और लॉन्ग मार्च चेयरमैन साहब का तकरीबन 27 से निकलेंगे, 9 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यहाँ से काफ़िले KPK से, आज़ाद कश्मीर से 9 मार्च को, फरवरी से 9 मार्च को, और गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके फिर चेयरमैन का एक बड़ा इज्तिमा होगा, वहाँ से चेयरमैन अपने फ़र्द जो लाएअमल है उसका ऐलान करेंगे। हो सके वहाँ अपने डिमांड्स रख के वहाँ अपना एहतजाज प्रोटेस्ट जो रिकॉर्ड करवा के वहाँ से हम जितने भी हमारे कारकुन हैं उनको इजाज़त दें कि आप लोग अपने जो प्रोविंसेस हैं वहाँ वापस चले जाए। हो सके हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि वहाँ पर धरना देना पड़े, लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे धरने की नहीं है, सिर्फ लॉन्ग मार्च तक महदूद है। PDM ने भी तो ऐलान किया कि आपकी जो लॉन्ग मार्च है उसकी हिमायत करेंगे। PDM ने अभी तक वाज़ा अपना मौक़िफ़ नहीं इख्तियार नहीं किया है। हो सके PDM की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, वो हैं पंजाब में हमें वेलकम करे है, उनकी भी आपस में मुशावरत चल रही है। और ANP ने हमारे साथ बाकायदा एफिलिएशन का उन्होंने बोला है। हमारे जो KPK के प्रेसिडेंट हैं हुमायूं खान साहब, उस दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 10 तारीख को जब चेयरमैन साहब पहुंचेंगे तो 10 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP साथ में KPK से लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब महंगाई की आपने भी बात की, महंगाई के हवाले से आप क्या समझते हैं? मतलब ये महंगाई पिछले 4 सालों में एकदम क्यों हुई है? हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, हम ये समझते हैं कि ये इनकम्पिटेंट हैं, हम ये समझते हैं कि एक बुज़दारों का टोला है, इनके पास कम्पिटेंट लोग मौजूद नहीं है। इनके मईशत के जो चैम्पियंस थे वो शुरू के 6 महीने में ही पंचर हो चुके थे। इनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं और उन्होंने कभी, इनके पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, हिकमत अमली नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। आपको भी पता है कि हुकूमत का काम और हुकूमत का पर्पस ये होता है कि वो गरीब तबके को कैसे अकोमोडेट करती है। हुकूमत से गरीब को क्या मिलता है? आए रोज़ इनके बयानात आप देखें, वही आज भी प्राइम मिनिस्टर उस स्टेज पे है जैसे इलेक्शन से पहले ये कंटेनर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता था। आज ही हुकूमत में होकर भी ये जलसों की बात करता है, ये वही बातें करता है कि चोर डकैत। तो इनके जो मेंबर हैं, इनके जो यहाँ पे जो मेंबरान असम्बली हैं, वो भी अरबों से नीचे कोई बात नहीं करता।
لیکن آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو ان سے آج تک کوئی کام یہاں پہ نہیں ہوا ہے. وہ تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے نا نوکریاں بکتی تھی اور مسلم لیگ نون کے دور میں ٹھیکے بکتے تھے, اور ہم تو میرٹ لے کے آئے ہیں اور ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ پاکستان بنائیں گے, اسی لیے قوم کو تھوڑا سا جو ہے اور برداشت کرنا پڑے اور گھبرانا نہیں چاہیے. گھبرانا تو نہیں چاہیے, لیکن آج عمران خان خود بھی گھبرا رہا ہے. دوسری بات میرٹ کی ہے تو ان لوگوں کے پاس وہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار دے سکے. عمران خان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں پہ ہیں؟ وہ 50 لاکھ گھر کہاں پہ ہے؟ یہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں. ان کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. ان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کے پاس جا کے آپ دیکھیں نا, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں. اس گزر کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں ہی آپ دیکھیں ایک حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے نون لیگ کی بھی حکومت تھی, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی. آج یہ حکومت ایک سمجھو ایک نائب تحصیلدار کے زیر اثر یہ پورا ضلع چل رہا ہے. عوام کا کوئی سروکار نہیں ہے, عوام سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, غیر معیاری اشیاء اتنے عام ہو چکا ہے. اس ضلع کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, ماہرین بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کینسر کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. وہ بہت زیادہ ہو چکے. آپ لوگوں کے اطلاعات کے مطابق مختلف ہم دیکھ رہے ہیں, اخبارات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کون کرے گا ان پہ کنٹرول؟ حکومت کرے. نہیں یہ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جب اب دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب 4 سالوں میں بہت بڑی جو مہنگائی کا جو ایک وہ سلسلہ ہے یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. تو اگر خود آپ کی پارٹی آ جاتی ہے یا مسلم لیگ نون آ جاتی ہے, کیسے سنبھالیں گے یہ؟ کیا ممکن ہے یہ قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹیاں بائی برتھ سیاست میں ہیں, سیاستدان ہیں, ان کے پاس اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. ٹھیک. اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے اس حالت میں کہ ہم جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ چیزیں کم کریں گے, تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی روڈ میپ ہوگا نا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا نا. وہ تو خان صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سارے چیزیں تیار ہے, ٹیم تیار ہے, اور میں آؤں گا تو اگلے دن جو ہے نا یہ تو وہ تو دیکھ لیا نا. مہنگائی اور تبدیلی اور نیا پاکستان ریاست مدینہ کے جو دعوے دار تھے انہوں نے تو دیکھ لیا. 4 سال کے اندر عوام پس رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی دیکھو نا, جب برسر اقتدار میں تھی تو ہمارے پاس کیا نہیں تھا. ہمارے اس گلگت بلتستان کو یہ 2009 کے آرڈر کے آرڈیننس کے تحت جو سیٹ اپ دیا گلگت بلتستان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اس سے پہلے جتنے بھی اصلاحات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. اگر روزگار بھی دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. یہ ماننا پڑے گا پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے گلگت بلتستان میں سرکاری ملازمین کی تعداد میرے خیال میں 18,000 کچھ تھی, لیکن وہ بڑھ کے پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں کوئی 48,000 تک پہنچ گئی تھی. ایگزیکٹلی. یہ ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے. مجھے یہ بتائے, جیسے آپ نے کہا کہ مطلب 2009 کے بعد جو آئینی جو یہاں پہ جو سیٹ اپ ملا ہے وزیر اعلیٰ کی شکل میں, گورنر کی شکل میں, ابھی آج اور کل میں یہ بڑا سامنے آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب 23 مارچ کو باقاعدہ طور پہ عبوری آئینی صوبے کا اعلان ہوگا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں 4 جبکہ سینٹ میں 6 نشستیں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ملیں گے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو جنرل الیکشن ہوں گے 2023 میں, وہ اس کے ساتھ جو ہے نا گلگت بلتستان کے بھی الیکشن ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ گلگت بلتستان کے عوام کے فائدے میں ہے؟ بالکل گلگت بلتستان کے عوام کا فائدے میں ہے. یہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنی اور پیپلز پارٹی کا جو منشور کا حصہ تھا کہ عبوری آئینی سیٹ اپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملنا چاہیے, اس سے ہمیں اختیارات زیادہ ملیں گے. اس سے ہماری جو اسمبلی ہے, جو ایگزیکٹیوز کے اختیارات ہیں ہمارے چیف منسٹر کے ہیں, یا جو نچلے جو ہمارے MPs بنیں گے ان کو اختیارات زیادہ ملیں گے. اس کے بعد یہاں پہ انسٹیٹیوشنز بنیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے دور میں یہ اعلان ہوگا باقاعدہ, یا آپ کی پارٹی کا انتظار ہوگا؟ کیونکہ ہماری پارٹی کے نام کا شناخت تو آپ کی پارٹی نے دیا ہے. ہماری پارٹی کا انتظار اس لیے نہیں ہوگا کہ ساری جماعتوں کی کنسنسس سے یہ بنے گا, اور پیپلز پارٹی نے ایک تحریک بھی چلائی تھی اس حوالے سے. اور اس ٹائم پہ بھی ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہے اس نے بھی باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا ہے. ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے بھی اسمبلی کے فلور پہ بولا کہ گلگت بلتستان کو ان کے ڈیو رائٹس ملنے چاہیے. تو میرے خیال سے نہ مسلم لیگ نون ڈینائی کرے گی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈینائی کرے گی, اور نہ PTI کی حکومت کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیجنگ کے ڈائریکٹلی یہاں پہ انفلوئنس ہے. ایک بڑا انویسٹمنٹ چائنا پاکستان میں کر رہا ہے سپیک کی شکل میں, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا چائنا کی یہاں پہ ایک
اتنا ایک متنازع خطے پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو، تو اس لیے یہاں پہ یہ ایشوز بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے ایک قرارداد جو جی بی اسمبلی ہے یہ بھی پاس کرے گی دوبارہ، اور یہ نیشنل اسمبلی میں جا کے پاس ہو کے پھر سینٹ میں جائے گی، وہاں پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمام جماعتیں اس کی سپورٹ کریں گی۔ آپ نے سی پیک منصوبوں کی بات کی، تو پی ٹی آئی کی حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ گلگت چترال ایکسپریس وے کی شکل میں اس وقت دے چکی ہے، اور باقاعدہ طور پہ زمینوں کو مطلب ہائر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں آپ نے خود ایک پریس کانفرنس میں خدشات کا اظہار کیا تھا، کیا خدشات تھے اور حل کیا ہے ان کی؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کا جو روٹ بن رہا ہے یہاں سے، یہ پی ٹی آئی کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اس کی شروعات کی تھی، شروع میں 2009 سے یہ منصوبہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد نون لیگ نے بھی اس کے اوپر اپنا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کیا۔ اب جا کے یہ منصوبہ جب میچور ہوا تو وہ پی ٹی آئی کی اس حکومت میں ہوا ہے، امپلیمنٹیشن ان کے دور میں ہوا ہے۔ کوئی بڑا منصوبہ ہو، یہ کوئی ایل جی اینڈ آر ڈی کا منصوبہ نہیں ہے، یا پی ڈبلیو ڈی کا نہیں ہے جو ایک ممبر جا کے رکھ سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے بولتے ہیں کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے، میں نے کروایا ہے، تو بالکل بھی غلط ہے۔ یہاں پہ ہر پارٹی کی کنٹریبیوشن شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس منصوبے کی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ منصوبہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ہم نے سپورٹ کیا ہے کہ اس سے ضلع گزر کے اندر ایک معاشی تبدیلی آئے گی، یہاں پہ ایک ٹورزم ڈیولپ ہوگا، اور ہماری جتنی بھی یوتھ ہے ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدشات یہ ہیں کہ بیہرچ سے لے کے برست تک ہمارے جو لوگ ہیں ان کی زمینیں 164 فٹ کے حساب سے بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں، اور ان کو جو ان حکومت میں ملنے والی جو کمپنسیشن ہے وہ بالکل بھی ناکافی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہے، تو وہ پروٹیسٹ کی شکل میں ہمارے ساتھ جب ہمارے پاس پہنچے تو ہم عوامی نمائندے ہیں، ہماری پارٹی نے سمجھا کہ ان کے جو تحفظات ہیں، ریزرویشنس ہیں، ان کو سنا جائے اور اس کے مطابق دیکھا جائے کہ ان کا جو حل ہو سکے، ممکن حل ہو سکے، اس منصوبے کو ڈسٹرب کیے بغیر، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایک کمیٹی سپریم کونسل کے نام سے کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اس میں بیہرچ سے لے کے برست تک جتنے گاؤں ہیں ان کی نمائندگی شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوامی مفاد میں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو معاوضے ہیں وہ موجودہ جو معاوضے دے رہے ہیں وہ بالکل کم ہیں، اور 164 فٹ روڈ کی بجائے اس کی سائز کم کی جائے، بالکل، تاکہ لوگوں کی زمینیں بچے اور لوگوں کو جو ہے نا مناسب معاوضہ ملے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے آج کی جو آپ کی پارٹی کی جو اجلاس تھی اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل بتایا۔ ناظرین، ڈاکٹر شاہد گلگتی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 فروری کو ہونے والے لانگ مارچ میں ضلع گجر سے بھی ایک بہت بڑا قافلہ ان کے نمائندوں کی سرپرستی میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو قافلہ ہے یہ بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اسلام آباد پہنچے اور اپنے جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔